الرحيم. باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاصد فهو الجائر. وبالسند المتصل من أستاذنا وشيخنا الدكتور المحدث مفتي نظام الدين الشاملي حفظه الله ورعاه إلى الإمام الهمام الحافظ أمير المؤمنين في الحديث سيد المحدثين محمد بن إسماعيل البخاري أنه قال: حدثنا أحمد بن أشام قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، فقد قال الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث: باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبالسند المتصل منا إلى الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى قال: حدثنا أحمد بن أشاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الحمد للہ یہ ہم سب کے لیے خوشی کا موقع ہے
کہ محدث العصر حضرت مولانا سید محمد یوسف البنوری رحمہ اللہ تعالی کی اس گلشن کا یہ سلسلہ الحمدللہ جاری اور ساری ہے، اور آج ہماری تعلیمی سال کا اختتام ہو رہا ہے، اور اسی سلسلے کی ایک کڑی یہ ہے کہ آپ کے سامنے صحیح بخاری کی آخری حدیث پڑھی جا رہی ہے۔ یہ کتاب صحیح بخاری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کا مجموعہ ہے، اور امت کا اس بات پر اتفاق ہے اور اجماع ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب یہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی کی کتاب قرآن کریم کے بعد مخلوق کی کتب میں سب سے صحیح ترین کتاب ہے۔ لیکن اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، یعنی مخلوق کی کتابوں میں صحیح ترین کتاب ہونے کا مفہوم کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، محدثین کے ہاں علماء کے ہاں اس کا مفہوم کیا ہے۔ میں یہ بات آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج کل دو قسم کے فتنے بہت زوروں پر ہیں۔ ایک فتنہ تو ان لوگوں کا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار کرتے ہیں، اور نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دلیل اور حجت کے طور پر تسلیم نہیں کرتے۔ ظاہر ہے کہ یہ لوگ در حقیقت قرآن کریم کے منکر ہیں اور دین کے اس پورے نظام کے منکر ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور وہ محدثین کے ذریعے سے، فقہاء کے ذریعے سے، علماء کے ذریعے سے ہم تک پہنچا۔ اصل یہ ہے کہ یہ اس پورے نظام کے منکر ہے، لیکن صراحتاً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا انکار نہیں کر سکتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار نہیں کر سکتے، دین اسلام اور اس کے احکام کا صراحتاً انکار نہیں کر سکتے۔ صرف اس کو یہ جو انکار حدیث ہے یا آپ کے احادیث کو حجت اور دلیل تسلیم نہ کرنا، یہ در حقیقت ایک جال ہے، ایک پردہ ہے جس کے ذریعے سے وہ پوری دین کا انکار کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا فتنہ بھی بہت زوروں پر ہے، اور وہ فتنہ یہ ہے کہ احادیث کو حجت کو تسلیم کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ماننے کا لوگ نام لیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا طرز عمل حقیقتاً منکرین حدیث سے مختلف نہیں، وہ بھی احادیث کے کچھ حصے کا انکار ہے اور حقیقتاً وہ انکار کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی مسئلے پر بحث مباحثہ ہو رہا ہو تو اس وقت وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ اس
فلاں مسئلے کی دلیل صحیح بخاری سے بتاؤ یا اس فلاں مسئلے کی دلیل صحیح مسلم میں بتا دو، اس لیے کہ یہ دونوں کتابیں صحیحین ہیں، یہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے۔ تمہارے فلاں مسئلے کی دلیل اگر اس کتاب کے اندر موجود نہیں تو گویا ان کی نزدیک وہ مسئلہ ماننے کے قابل اور تسلیم کرنے کے قابل نہیں۔ یہ بھی حقیقتاً انکار حدیث کی ایک قسم ہے۔ یہ حقیقتاً میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ انکار حدیث کی ایک قسم ہے، اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ اس بات کو سمجھا جائے کہ صحیح بخاری اصح الکتب بعد کتاب اللہ اگر ہے تو اس کا مفہوم کیا ہے۔ اس کا مفہوم امت کی نزدیک اور علماء کی نزدیک اس کا مفہوم یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے اندر صحیح بخاری کے اندر جتنی حدیثیں سند کے ساتھ ذکر کی ہے مسندن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال یا آپ کے افعال اور آپ کے صفات، سند کے ساتھ جتنی حدیثیں نقل کی ہے وہ سب کی سب ان کی سند صحیح ہے، لیکن سند کا صحیح ہونا یہ اس کے ساتھ یہ ضروری نہیں کہ وہ حدیث راجح بھی ہو اور وہ امت کی نزدیک معمول بہا بھی ہو، معمول بھی ہو اور وہ اس کے اوپر عمل بھی ہو۔ محدثین نے اس بات پر مستقل کتابیں لکھی ہیں کہ بعض احادیث ایسے ہیں کہ جو سند کے اعتبار سے بالکل قوی، سند کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے، لیکن صحیح اور قوی ہونے کے باوجود وہ احادیث امت کی نزدیک وہ معمول بہا نہیں، یعنی ان احادیث پر مجتہدین کے ہاں عمل نہیں ہوا کرتا، باوجود اس کے کہ وہ احادیث صحیح ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے دو مثالیں اس کی پیش کی ہے سنن ترمذی میں۔ کتاب العلل امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سنن ترمذی کے اخیر میں مستقل ایک مختصر سی کتاب ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی، جس کو علل صغرا کی ہے۔ وہ امت کے ہاں معمول بہا ہے، یعنی ہر حدیث پر امت کی کسی نہ کسی طبقے کا، کسی نہ کسی مجتہد کا عمل ہے، سوائے دو احادیث کے کہ دو احادیث ایسی ہے کہ جن پر امت میں سے کسی کا بھی عمل نہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک حدیث تو وہ ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ منقول ہے کہ آپ نے مدینہ منورہ میں ظہر اور عصر کی نماز کو ایک ساتھ جمع کر کے یہ دونوں نمازیں آپ نے پڑھی، بارش نہیں، مریض و مرض یعنی بیماری نہیں، کوئی عذر نہیں، کسی عذر کے باوجود آپ نے دونوں نمازوں کو جمع کیا۔ یہ حدیث امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امت میں سے کسی مجتہد کا، کسی فقیہ، کسی امام کا اس پر عمل نہیں، اس لیے کہ جن حضرات کی نزدیک جمع بین الصلاتین جن کی نزدیک جائز بھی ہے، ان کے ہاں اس کے لیے کچھ شروط ہے کہ ان شروط کے مطابق وہ جائز ہوا کرتی ہے، ان شروط کے بغیر نہیں۔ دوسری حدیث ابواب الحدود میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے، شارب خمر یعنی شراب پینے والے کے متعلق آپ کا یہ ارشاد ہے کہ پہلی دفعہ شراب پی لے تو فرمایا کہ اسے کوڑے لگا دو، حد لگا دو، دوسری دفعہ پی لے تو فرمایا کہ پھر اسے حد لگا دو، تیسری دفعہ پی لے تو فرمایا کہ پھر حد لگا دو، فَإِنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ، فرمایا کہ اگر چوتھی دفعہ وہ پھر شراب پینے کے اس گناہ کا ارتکاب کر لے تو اس کو قتل کرو۔ اب یہ حدیث ایسی ہے کہ چوتھی دفعہ شراب پی کر اگر کوئی شخص قاضی کے پاس لایا جائے
تو اب اس حدیث کی روح سے اس حدیث کے مطابق اسے قتل کیا جانا چاہیے، لیکن امت میں سے کسی مجتہد اور کسی امام کا اس حدیث پر عمل نہیں ہے۔ کوئی مجتہد اس بات کا قائل نہیں کہ شارب خمر شراب پینے والے کو سزا کے طور پر اس کو چوتھی دفعہ اگر لایا جائے تو سزا کے طور پر اسے قتل کیا جائے، یہ امت میں سے کسی کا عمل نہیں۔ حالانکہ حدیث بالکل سندن قوی اور سندن حدیث بالکل صحیح ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ کسی حدیث کی سند کا صحیح ہونا اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ حدیث معمول بھی ہو، امت میں اس حدیث پر عمل بھی ہو۔ اس طریقے سے اب مستقل کتابیں اس پر لکھی گئی کہ ایسے احادیث کثرت کے ساتھ موجود ہے کہ جو سندن صحیح ہے، لیکن سندن صحیح ہونے کے باوجود ان احادیث کے اوپر عمل امت میں سے کسی مجتہد کا ان احادیث پر عمل نہیں۔ تو ایک بات تو سمجھنی یہ ضروری ہے کہ ہر حدیث صحیح کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ امت کی نزدیک مجتہدین کی نزدیک وہ حدیث معمول بھی ہو اور اس پر عمل بھی ہو۔ دوسری بات میں نے یہ عرض کی کہ بھئی صحیح ہونے کا مفہوم فقط اتنا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آپ سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے واسطوں سے وہ حدیث نقل کی ہے وہ سارے کے سارے واسطے وہ صحیح ہے، وہ لوگ ثقہ اور قابل اعتماد ہے۔ یہ مفہوم ہے فقط وہ کہ اس کا، باقی یہ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خود ابواب قائم کیے، ابواب قائم کرنے کے بعد بعض مقامات پر آثار نقل کیے بغیر غیر سند کے آثار نقل کیے ہیں۔ اس کے علاوہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بعض مقامات پر تعلیقاً کچھ حدیثیں نقل کی ہیں۔ اب جو ان کا اپنا کلام ہے یا اسی طریقے سے جو آثار انہوں نے نقل کیے ہیں 70 جمع طلبات کے اندر یا تعلیق کے طور پر کچھ احادیث اگر نقل کیے تو ان کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ صحیح ہو، وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے اور غیر صحیح بھی۔ بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم کے علاوہ کوئی کتاب دنیا کے اندر ایسی نہیں ہے جو اول سے لے کر الف سے لے کر یا تک اول سے لے کر اخیر تک پوری کی پوری بالکل صحیح ہو اور اس پر انگلی رکھنے کی کوئی گنجائش باقی نہ ہو، ایسا نہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ نقل کیا ہے امام بہقی نے مناقب الشافعی میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب لکھی جس کا نام ہے الرسالہ، جس کے متعلق محققین علماء بعض یہ فرماتے ہیں کہ اصول فقہ کی سب سے اول ترین کتاب دنیا کے اندر جو لکھی گئی وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الرسالہ۔ یہ کتاب جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی تو فرماتے ہیں کہ اس کی تصحیح کی، پڑھایا بھی طلبہ کو تصحیح کی، دوسری دفعہ پھر جب پڑھا رہے تھے تو پھر اس کے اندر غلطیاں نکلتی رہی، پھر تصحیح کرتے رہے، تیسری دفعہ جب پڑھایا طلبہ کو تو پھر اس میں غلطیاں نکلتی رہی، پھر تصحیح کرتے رہے، 7 دفعہ جب ایسا کیا اور اس کے بعد بھی جب پڑھانے کی نوبت آئی تو غلطیاں نکلتی رہی تو چھوڑ دیا۔ ارشاد فرمایا کہ اب اللہ ان یصحح الا کتابہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کتاب قرآن کریم کے علاوہ کسی اور کتاب کو یہ مرتبہ نہیں دینا چاہتے کہ وہ اول سے لے کر آخر تک ساری کی ساری بالکل صحیح ہو، ایسا نہیں۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد فقط اتنا ہے کہ صحیح بخاری یقیناً اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے، امت کا اس بات پر اتفاق ہے، لیکن یہ کہ اس جملے کو یا صحیح بخاری کی اس مقام کو اب لوگ استعمال کرتے ہیں فقہا کی محنتوں کو کا انکار کرنے کے لیے، یا اب اس کتاب کو یا اس جملے کو لوگ استعمال کرتے ہیں حقیقتاً احادیث کے ایک حصے کے انکار کے لیے
کہ احادیث کے اس حصے کا انکار مقصود ہے جو حصہ احادیث کا صحیح بخاری یا صحیح مسلم کے اندر موجود نہیں، حقیقتاً یہ لوگ انکار کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کی نظر میں فقط صحیح احادیث بخاری اور مسلم میں ہے، حالانکہ یہ دعویٰ نہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، نہ یہ دعویٰ امام مسلم نے کیا کہ میری کتاب کے اندر جتنی حدیثیں ہیں یہی فقط صحیح ہے اور ان کے علاوہ ان کتابوں سے باہر کوئی روایت صحیح نہیں۔ یہ دعویٰ امام بخاری نے بھی نہیں کیا، امام مسلم نے بھی نہیں کیا، بلکہ امت میں سے کسی عالم نے آج تک، کسی محدث نے آج تک یہ دعویٰ نہیں کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا قول حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے فتح الباری کے مقدمے میں۔ وہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی اس کتاب کے اندر جو احادیث ہے ان کا انتخاب تقریباً 6 لاکھ سے زائد احادیث سے کیا اور فقط صحیح حدیثیں اس کتاب کے اندر نقل کی، لیکن وہ ترکت من الصحاح کثیر، فرماتے ہیں کہ صحیح احادیث بہت ساری ایسی تھی کہ جو صحیح تھی، لیکن صحیح ہونے کے باوجود میں نے اپنی اس کتاب کے اندر ان کو ویسے ان احادیث کو ذکر نہیں کیا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول خود صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کی حدیث جس میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا قرأ فانصتوا، امام کی اتباع کے متعلق روایت ہے کہ مقتدی کو امام کی اتباع کرنی چاہیے۔ اس حدیث کے اندر یہ الفاظ ذکر کیے کہ جب امام پڑھے تو فرمایا کہ تم خاموش رہو، اذا قرأ فانصتوا، جب امام پڑھے قرات تو اس وقت تم خاموش رہو۔ یہ حدیث شاگرد نے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ سے اس ضمن میں یہ پوچھا کہ آپ کی نزدیک ابو موسیٰ اشعری کی یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں؟ ارشاد فرمایا کہ میری نزدیک صحیح ہے۔ شاگرد نے پوچھا کہ جب صحیح ہے تو پھر آپ نے اس کو صحیح مسلم کے اندر نقل کیوں نہیں کیا، ذکر کیوں نہیں کیا؟ فرمایا کہ میں نے صحیح مسلم کے اندر ہر صحیح حدیث کو نقل نہیں کیا۔ لیس کل شیء صحیح عندی وضعته ہا ہونا، انما وضعتها ہونا ما اجمعوا علیہ، کہ ہر وہ حدیث جو میرے نزدیک صحیح ہو اس کو میں یہاں نقل کروں، ایسا نہیں۔ اس کتاب کے اندر تو میں نے فقط وہ روایتیں ذکر کی ہے جن پر 4 محدثین کا اجماع ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں سے 4 حضرات تھے جن کا اجماع، ان روایات کو فقط نقل کیا۔ صاحب مستدرک نے، مستدرک جو ان کی کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین، اس کی ابتدا میں انہوں نے یہی بات ذکر کی کہ میں نے یہ کتاب ان لوگوں کے پروپیگنڈے کو ختم کرنے کے لیے لکھی جو یہ دعویٰ کرتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ صحیح احادیث فقط بخاری اور مسلم میں ہے اور بخاری اور مسلم کے علاوہ ان سے باہر کی حدیث صحیح نہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ کتاب لکھی ایسے لوگوں کی رد میں، اور یہ ثابت کی کہ کثرت کے ساتھ ہزاروں حدیثیں ایسی موجود ہے جو امام بخاری کی شرط پر پوری اترتی ہے، امام مسلم کی شرط پر پوری اترتی ہے، لیکن باوجود اس سے امام بخاری یا امام مسلم نے ان کو اپنی کتاب کے اندر نقل نہیں کیا۔ اس لیے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ واقعاتاً صحیح بخاری کے اندر احادیث صحیح ہے، صحیح مسلم کے اندر جتنی حدیثیں ہیں یہ صحیح ہے امت کی وقت اکثر علماء کی نزدیک ہو، لیکن باوجود اس کے کثرت کے ساتھ ایسی حدیثیں ہیں جو بخاری یا مسلم میں نہیں، لیکن ان کتابوں کے اندر نہ ہونے کے باوجود وہ احادیث اپنے مقام پر صحیح ہے اور وہ امت کی نزدیک قابل اعتماد ہے، امت کی نزدیک وہ معمول بہا ہے، ان احادیث پر امت کی نزدیک عمل ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے موطا کے متعلق امام شافعی خود فرماتے ہیں
کہ آسمان کے نیچے موطا مالک سے صحیح تر کتاب کوئی موجود نہیں۔ امام محمد ابن الحسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ کی موطا جو ہے، جسے موطا امام محمد کہتے ہیں، وہ بھی موطا امام مالک ہی کی ایک روایت ہے۔ اس کا بھی یہی مقام ہے کہ واقعاتاً آسمان کے نیچے اس سے صحیح تر کتاب اور کوئی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الآثار ہے، امام محمد ابن الحسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الآثار ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک 2 واسطے یا 3 واسطے کہ ان کی سند نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ یہ وقت ان کے اسانید کے اندر وہی لوگ ہیں جو خیر القرون کے اندر واقع ہے، جس کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد تھا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین، 3 زمانے ذکر فرمائے، اس کے بعد فرمایا کہ پھر ثم یفشی الکذب، پھر اس کے بعد جھوٹ عام ہوگا۔ وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسانید کے اندر جتنی حدیثیں ہیں، امام ابو یوسف کے کتاب الآثار کے اندر، امام محمد کی کتاب الآثار کے اندر، اور اسی طرح امام محمد ابن الحسن شیبانی کی موطا کے اندر، امام مالک کے موطا کے اندر، اور اس قسم کی کتب کے اندر جتنی حدیثیں ہیں جو 2 واسطوں سے یا 3 واسطوں سے اس کی سند نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے، وہ احادیث وہ صحیح ہے، اور وہ کتب جو ہے ان کا مقام بھی یہی ہے کہ جو مقام وہ صحہ کا مقام ہے۔ امت کے اندر جس اسباب کی بنا پر صحیح بخاری کو مقبولیت حاصل ہے اور صحت کا مقام، یا جس اسباب کے بنا پر صحیح مسلم کو یہ مقام حاصل ہے، ظاہر ہے کہ وہ اسباب اور وہ صفات اگر ان کتب کے اندر موجود ہے تو وہ کتب بھی یہی مقام رکھتی ہے، یہی ان کا مقام ہے۔ یہ تو خیر تمہیدی بات میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب صحیح بخاری، یہ کتاب صحیح بخاری جو ہمارے سامنے ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الجامع ہے۔ محدثین کے ہاں، محدثین کی اصطلاح میں جامع اس کتاب کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر 8 قسم کی حدیثیں موجود ہو، اصناف ثمانیہ کی حدیثیں جس کتاب کے اندر موجود ہو اس کو جامع کہتے ہیں۔ سیر، آداب و تفسیر و عقائد، فتن، احکام و اشراط و مناقب، یہ 8 قسم کی حدیث ہے جس کتاب کے اندر موجود ہو اس کو جامع کہتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب بھی یہ جامع ہے، چنانچہ اس کا نام بھی یہی ہے کہ المسند الجامع المختصر من احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ۔ یہ کتاب جو ہے یہ جامع ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کی ابتدا کی وحی سے۔ سب سے پہلا باب صحیح بخاری کے اندر قائم کیا کہ باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات قائم کیا کہ بھئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ کے اوپر وحی کی ابتدا کیسی ہوئی، وحی کی ابتدائی کیفیت کیا تھی۔ یہ صحیح بخاری کی ابتدا ہوئی یعنی وحی سے، اور سب سے پہلی روایت نقل کی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر کی یہ روایت نقل کی کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ وفی روایت لکل امرئ ما نوى فمن كانت ہجرته، اخیر تک یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر سب سے پہلے یہ حدیث ذکر کی جس کو حدیث انما الاعمال کہتے ہیں۔
اس کے بعد پھر امام بخاری نے کتاب الایمان، پھر کتاب العلم، پھر کتاب الوضو، کتاب الصلاۃ، اخیر تک وہ یہ کتاب ذکر کی، اور اخیر میں کتاب کے اخیر میں کتاب التوحید قائم کی۔ یہ جو سب سے اخیر میں کتاب التوحید قائم کی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، اس کتاب کے اندر، کتاب التوحید کے اندر در حقیقت صفات کے مسائل ذکر کیے، عقیدے کے مسائل اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے مسائل، جن کے متعلق اس زمانے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ان مسائل کے اندر لوگوں کے اندر بڑا اختلاف بھی تھا، اور بحث مباحثہ بھی ان مسائل کے متعلق اس زمانے میں ہوا تھا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ختم کی کتاب التوحید کا، اور پھر کتاب التوحید اور پوری کتاب ختم کی اس بات کے اوپر جو ہمارے سامنے ہے کہ باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد حافظ سراج الدین بلقینی سے نقل کیا ہے، امام بلقینی سے، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے استاد حافظ سراج الدین بلقینی نے فرمایا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کے اندر کتب میں بھی بہت عجیب مناسبت ہے کہ وہی پھر کتاب الایمان، پھر کتاب العلم، پھر کتاب الوضو، یہ جو وہ کہتے ہیں کہ کتب کا سلسلہ ہے، اس میں بھی بہت عجیب مناسبت ہے۔ اور پھر ان کتب کے اندر درمیان میں کہتے ہیں کہ جو ابواب قائم کیے تو ان ابواب کے اندر بھی کہتے ہیں کہ بھئی وہ کہ آپس میں ایک عجیب تناسب اور مناسبت ہے۔ باقی وہ مناسبات تو اپنے مقام پر، لیکن اس اخیر باب کے متعلق حافظ بلقینی کا قول حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ وہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کا اختتام جو ہے کہتے ہیں کہ وہ کیا، کتاب کی ابتدا کی کہتے ہیں کہ وہ کہ انما الاعمال۔ ظاہر ہے کہ دنیا کے اندر عمل ہی کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا، اور پھر عمل جب انسان کرتا ہے تو اس عمل کے اندر مدار قبولیت کے لیے مدار جو ہے وہ حسن نیت پر ہوا تھا کہ حسن نیت اگر ہو تو عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوتا ہے، اور حسن نیت اگر نہ ہو تو پھر وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بھائی مقبول نہیں ہوتا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ انما الاعمال کی حدیث میں کہتے ہیں کہ ابتدا، اعمال کی ابتدا نیت سے ہوتی ہے، اور اعمال کی انتہا جو ہے کہتے ہیں کہ وہ وزن پر ہوتی ہے۔ ابتدا اعمال کی ابتدا جو ہے کہتے ہیں کہ وہ ہوتی ہے کس چیز سے ہوئی؟ نیت سے، اور انتہا اعمال کی کہتے ہیں کہ وہ ہوگی وزن پر۔ جب اعمال کو وزن کیا جائے گا تو وزن کیے جانے کے بعد پھر اس کا سلسلہ وہ کہ اس پر فیصلہ ہو جائے گا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ وہاں پر کہتے ہیں کہ انتہا وہ کہ اس پر ہوگی۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کی ابتدا جو ہے کہتے ہیں کہ انما الاعمال ہے، اور کتاب کی انتہا کہتے ہیں کہ وزن اعمال کے مسئلے پر کتاب کی کہتے ہیں کہ کیا کہ وہ انتہا۔ تو یہ ایک طرح جو ہے کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بہترین مناسبت جو ہے کتاب کی ابتدا اور کتاب کی انتہا میں کہتے ہیں کہ یہ ایک طرح کی بہترین مناسبت جو ہے کہتے ہیں کہ بھی قائم۔ نمبر 2، دوسری بات یہ کہ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو اخیر میں جو حدیث ذکر کی امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ کی کہ کلمتان والی حدیث سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ وہ کلمات ہے کہ جو ختم مجلس کی حدیث میں کہتے ہیں کہ منقول ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے
کہ من قعد مجلسا وكثر فيه اللغط، کہ اگر کوئی آدمی کسی مجلس میں بیٹھے اور اس مجلس کے اندر کہتے ہیں کہ فضول گوئی یا اس قسم کی باتیں ہو، اور پھر مجلس کے اختتام پر وہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، یہ کلمات جب وہ پڑھتا ہے تو اس مجلس کے اندر جتنی سخت اور لغت ہوتی ہے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سب کو معاف فرما دے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہتے ہیں کہ وہی کتاب کے اخیر میں وہی حدیث ذکر کی جو کہتے ہیں کہ حمد اور تسبیح یعنی تنزیہ پر کہتے ہیں کہ تنزیہ کے اوپر کہتے ہیں کہ مشتمل ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے در حقیقت جو ہے کہتے ہیں کہ اس حدیث پر عمل کیا کہ یہ پوری کتاب بمنزلہ کہتے ہیں کہ ایک مجلس کے، اور اس کتاب کے اندر مجلس کے اندر اگر کچھ قصور اور کچھ گویا کہ کہتے ہیں کہ کمی کوتاہی ہوئی تو آخر میں یہ حدیث ذکر کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ اگر کوئی کمی کوتاہی ہوئی بھی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما دے، اس کو معاف فرما دے۔ علامہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں وہ کہ لکھا ہے اسی بات کے اس حدیث کے تحت اخیر میں وہ کہ لکھا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو حدیث ذکر کی کہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کی حدیث، اس میں کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حقیقتاً اس حدیث پر عمل کیا کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اس حدیث کے اوپر کہتے ہیں کہ در حقیقت امام بخاری نے عمل کیا وہ اس طریقے سے کہ دیکھو یہ حدیث جن الفاظ پر مشتمل ہے سبحان اللہ ایک، یہ تنبیہ کہتے ہیں اسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ منزہ ہے، پاک ہے ان تمام نقائص سے اور ان تمام وہ کہتے ہیں کہ کمی اور کوتاہیوں سے کہ جن کا تصور ہو سکتا ہے۔ یہی لا الہ الا اللہ کا کہتے ہیں کہ مفہوم بھی یہی ہے، اور پھر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم حمد کے الفاظ بھی ہے جو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تمام اور ہمہ اقسام کی تعریفات اللہ کے لیے وہ کہ ثابت کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے صفات ثابت کرنا، یہ ظاہر ہے کہ فرع ہے الوہیت کو تسلیم کرنے کا کہ ہم اللہ کو الہ تسلیم کرتے ہیں، اس لیے اس کے لیے صفات حسنہ ہم کہ یا اس کے لیے ثنا پڑھتے ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ذکر کی یہ در حقیقت کہتے ہیں کہ اس حدیث کے اوپر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہتے ہیں کہ عمل کیا اور اشارت کیے اس بات کی طرف کہ بھئی اس حدیث کے اندر لا الہ الا اللہ کے الفاظ وہ الفاظ ہی مراد نہیں بلکہ اس کا مفہوم مراد ہے کہ جس شخص نے اپنے وقت اخیر میں ایسے الفاظ ادا کیے کہ جو اللہ کی الوہیت پر وحدانیت پر وہ الفاظ دلالت کرتے تھے تو اللہ اس کی مغفرت فرما دے۔ خدا دے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کہ آخری الفاظ آپ کے کیا تھے؟ اللہم رفیق الاعلیٰ کے الفاظ تھے، تو آپ کے وہ الفاظ جو ہے ظاہر ہے کہ وہ اللہ کی وحدانیت پر اللہ کی توحید پر وہ دلالت کر رہے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مفہوم مراد الفاظ مراد نہیں بلکہ یہ مفہوم مراد ہے۔ تو علامہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے اخیر میں اس حدیث کو اس لیے ذکر کیا۔ سب سے وقت بہتر اور اچھی بات وہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، ان سے فیض الباری میں اس حدیث کے اوپر بہت اس آخری حدیث کے اوپر بہت مختصر کلام منقول ہے ان سے، لیکن وہ مختصر ہونے کے باوجود وہ بہت قیمتی کلام ہے۔ ایک بات تو انہوں نے یہ ذکر کی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کی ابتدا کی مبدأ المبادی سے، اپنی کتاب کی ابتدا کی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کس سے بھائی مبدأ المبادی سے۔ کیا مطلب ہے اس کا
نیچے اس کے حاشیے میں حضرت مولانا بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مطلب بیان کیا ہے، لیکن اس کے علاوہ ایک اور مطلب ہے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ان الفاظ کا۔ فرماتے ہیں کہ کتاب کی ابتدا کی مبدأ المبادی ہے۔ دیکھو بھائی، احکام کی ابتدا کہاں سے ہوتی؟ وحی سے۔ احکام کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ وحی سے۔ اور امام بخاری نے اپنی کتاب کی ابتدا جو ہے کہتے ہیں کہ وہ کسی چیز سے؟ وحی سے۔ پھر اس کے بعد انسان جب بالغ ہوتا ہے، مکلف بنتا ہے، تو اب مکلف بننے کے بعد اس کی زندگی کی ابتدا ہوتی ہے عمل سے۔ اس کی زندگی کی ابتدا ہوتی ہے کس چیز سے بھائی؟ عمل۔ امام بخاری نے سب سے پہلی حدیث ذکر کی اعمال ہی کے متعلق کہ انما الاعمال بالنیات۔ تو کتاب کی ابتدا کی کہتے ہیں کہ مبدأ المبادی ہے۔ احکام کے اعتبار سے مبدأ المبادی وحی، اور انسان کے اعتبار سے کہتے ہیں کہ مبدأ المبادی اس کے اعتبار سے کیا بنے؟ عمل۔ اور اختتام بھی کیا اپنی کتاب کا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، کہتے ہیں کہ کتاب کا اختتام بھی کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ واقع ایسے حدیث پر کیا یا ایسے الفاظ پر کلام کا اختتام کیا کہ بھئی ان انسانوں کا کے اعمال کا اور ان انسانوں کے مکلف ہونے کا جو سلسلہ چلتا ہے اس کی انتہا اس پر ہوگی کہ یہ انسان داخل ہوں گے جنت میں۔ کہاں داخل ہوں گے بھئی؟ مسلمان جو ہے وہ داخل ہوں گے کہاں؟ جنت میں۔ اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے، اللہ کی رضا کے اعمال کیے، جنت میں۔ اور اللہ ہماری حفاظت فرمائے، جو کفار ہو یا جن کے اعمال برے زیادہ ہو وہ جہنم میں جائیں گے، لیکن معالم پھر نکل کر جنت میں آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا کہ جنت جب یہ سب لوگ پہنچیں گے تو وہ آخر دعواہم فیہا، وہاں آخری وقت کہتے ہیں کہ دعویٰ اور آخری بات کی ان کی ہوگی وہ یہی تسبیح کہ اللہ کی تسبیح اور اللہ کا وقت حمد بیان کریں گے۔ تو کتاب کی انتہا بھی کہتے ہیں کہ ان الفاظ پر کی کہ جو وقت تمام خاتموں کے لیے گویا کیا ہے؟ خاتمہ ہے۔ اس انسان کا ایک خاتمہ تو یہ ہے نا کہ بھئی یہ مر جاتا ہے، روح نکل جاتی ہے، ایک خاتمہ یہ۔ پھر عالم دنیا کا اختتام اس پر ہوتا ہے، پھر اس قبر میں رکھا جاتا ہے عالم برزخ میں، پھر اس عالم برزخ کا اختتام ہوگا، اس کی انتہا ہوگی جب سور پھونکا جائے گا، یہ دوسرا اختتام۔ پھر اس کے بعد کتاب کا ایک عالم ہوگا اور اس کی انتہا پھر اس فیصلے پر ہوگی جب اعمال تولے جائیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ غایۃ الغایات پر الفاظ ان کی یہ ہے کہ غایۃ یعنی انتہاؤں کی انتہا پر کہتے ہیں کہ اپنی کتاب کی یہ جو مفہوم۔ باقی یہ بات جو ہے بھائی کہ باب قول اللہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ۔ اس طرح کے مطلبات کے مقصد کے متعلق دو قول ہیں۔ ایک قول تو وہ ہے جو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے یہ منقول ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ بھئی اس کتاب التوحید کے اندر جو ابواب ابتدا سے جو ابواب اس کتاب کے اندر چلے آ رہے ہیں وہ ابواب جو ہے کہتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات کے مسائل کے متعلق ہے۔ خصوصاً پھر ان ابواب میں امام بخاری نے امام احمد ابن حنبل کہنے یا حنابلہ کہتے حنابلہ پر رد کیا ہے صفات کے مسئلے میں۔ صفات کے مسئلے میں ان ابواب کے اندر امام بخاری نے امام احمد ابن حنبل پر صفات کے مسئلے میں رد کیا۔ حنابلہ کا عام علماء کے ساتھ یا فقہاء اور متکلمین کے ساتھ تو اختلاف تھا، صفات کے کئی مسائل میں تھا، لیکن ایک مسئلہ جس میں
ان کا وہ اختلاف تھا وہ قرآن کریم کے متعلق، کلام اللہ کے متعلق یہ مسئلہ تھا کہ بھائی کلام اللہ یہ قدیم ہے، کلام اللہ بمعنی کلام نفسی کے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، پھر ہم جو تکلم کر کے پڑھتے ہیں، مثلا میں پڑھتا ہوں کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، یہ جو میرے تکلم والے الفاظ ہیں، یہ الفاظ جو ہے یہ چونکہ میرا عمل ہے اور بندہ اور انسان حادث ہے، مخلوق ہے، اس لیے اس کا عمل جو ہے کہتے ہیں کہ وہ بھی کیا ہوگا، حادث ہوگا، اور اس کا عمل بھی وہ تو مخلوق ہوگا۔ اس لیے عام علماء کی رائے سے یہ ہے کہ وہ فرق کرتے ہیں، یہ فرق کرتے ہیں کہ وہ کلام اللہ جو اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے، تو معنی کلام نفسی کی وہ قدیم ہے، وہ حادث نہیں ہے، مخلوق نہیں ہے، لیکن یہ جو ہم پڑھتے ہیں اور الفاظ پر تلفظ کرتے ہیں، یہ ہمارے افعال جو ہے کہتے ہیں کہ یہ قدیم نہیں، یہ حادث ہے اور مخلوق ہے۔ حنابلہ اس کے قائل نہیں تھے، وہ قدیم کہتے تھے، بلکہ علامہ مرشد کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے ہی منقول ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب حنابلہ کے ان بعض لوگوں پر ہوتا ہے جو مابین الدفتین لکھے ہوئے کو بھی قدیم مانتے ہیں، کاغذ پر مابین الدفتین جو لکھا اس کو بھی قدیم مانتے، تعجب ہوتا ہے اس پر۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آخری بات بھی ان پر رد کرنے کے لیے قائم کیا، اور مقصد یہ ہے کہ دیکھو انسان کے اعمال تولے جاتے ہیں، ہم جب الحمدللہ رب العالمین کریں گے یہ ہمارا عمل ہوگا، اس کو تولا جائے گا، اور کلام اللہ بمانے صفات وقت بمانے کلام نفسی کے وہ اللہ کے صفات میں سے ایک صفت ہے، ظاہر ہے کہ اللہ کے صفات تولے نہیں جاتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کلام نفسی اللہ کے صفات میں سے جو ایک صفت ہے وہ الگ چیز ہے، اور ہم جو تکلم کرتے ہیں یہ ہمارا عمل ہے، اس کو وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، یہ تولا جائے گا، اور اللہ کے صفات اور اللہ کا کلام جو ہے کہتے ہیں کہ وہ تولا نہیں جاتا۔ تو فرق کرنا مقصود ہے امام بخاری کا، مقصد یہ ہے کہ فرق ہے کہتے ہیں کہ کلام نفسی میں، اور کہتے ہیں کہ ما یتلفظ بہ الانسان۔ اچھا وہ قدیم ہے، یہ قدیم نہیں، وہ اللہ کے صفات میں سے ہے، اور یہ وہ کہ اللہ کے صفات میں سے نہیں، یہ عبد کے کہتے ہیں کہ صفات میں سے ہے۔ اس لیے مقصود کہتے ہیں کہ حنابلہ پر رد ہے، لیکن یہ تو ان کی رائے ہوئی۔ عام علماء فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد اس سے اس ترجمہ طلبہ سے معتزلہ پر رد کرنا مقصود ہے وزن اعمال کے مسئلے میں۔ معتزلہ ایک فرقہ گزرا ہے، اور ایک وقت وہ بھی تھا کہ ان کا اقتدار تھا، مامون کے زمانے میں اقتدار تھا ان کا، اور علماء کو پکڑ پکڑ کے خلق قرآن کے مسئلے میں ان کا بڑا زور تھا، علماء کو پکڑ پکڑ کے جیلوں میں ڈالتے تھے، شہید کرتے تھے، بڑا ان کا دور گزرا ہے۔ یہ اپنے وقت کے ایک قسم کے روشن خیال لوگ تھے، روشن خیال قسم کا طبقہ، جیسے آج ہمارے زمانے میں کچھ لوگ روشن خیال ہوتے ہیں، اور مطلب روشن خیالی کا یہ ہوتا ہے کہ وہ دین اور شریعت کے احکام کو اور شریعت کی باتوں کو بھی اپنے عقل پر تولتے ہیں، کہ جو ہماری عقل میں آئے گا ہم مانیں گے، اور جو عقل میں نہیں آئے گا اس کو ہم نہیں مانیں گے۔ گویا ان کا خدا ان کا عقل ہے، ان کا عقل وہی ان کا خدا ہے، اس کو خدا مانتے ہیں کہ ہمارے عقل میں آئے گا تو ہم مانیں گے، نہیں آئے گا تو نہیں مانیں گے۔ تو معتزلہ بھی وہ کہ اس وقت کے روشن خیال قسم کے لوگ تھے، اور وہ اپنی عقلیت پسند، اور ان کا کہنا بھی یہی تھا کہ جو چیز عقل میں آئے گی مانیں گے، جو عقل میں نہیں آئے گی نہیں مانیں گے۔
عقل، یہ بات ضمن عرض کرتا ہوں کہ عقل یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دے تو عقل یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس کا بھی وہ کہ اس کی بھی کچھ حدود ہیں، ان حدود کے اندر اگر عقل رہے اور انسان ان حدود کے اندر اپنے عقل کو استعمال کرے تو یہ نعمت ہے، لیکن اگر ان حدود سے انسان تجاوز کر جائے اور عقل کو اس حالات میں یا ان باتوں کے اندر استعمال کرنا شروع کر دے کہ جو یعنی عقل کا مقام نہیں، تو پھر یہی عقل اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت نہیں، یہ اللہ کی طرف سے کہتے ہیں کہ زحمت اور عذاب ہے۔ اس لیے وہ کسی نے کہا کہ اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دیں۔ بعض مقامات ایسے آتے ہیں کہ وہاں پر بس دل کو تنہا چھوڑنا پڑتا ہے، وہاں پر عقل کو اس کے ساتھ نہیں ملا۔ یہ شریعت کے احکام ہوتے ہیں، جہاں شریعت کے احکام آتے ہیں، بھائی بعض دفعہ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ فلاں حکم جو ہے اس کی کیا علت ہے؟ علت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عقلی وجہ اس کی کیا ہے۔ ہمارے اکابر رحمہم اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قبور کو نور سے بر ہے، ان حضرات نے اس پر بھی کام کیا ہے، احکام کے علل اور اسباب ذکر فرمائے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے کتب میں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب احیاء علوم الدین میں، حضرت شاہ صاحب کی حجت اللہ البالغہ خصوصاً اور دیگر کتب میں، اور اسی طرح امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں اس کی کثرت کے ساتھ اس کی مثالیں ہیں کہ وہ احکام کی عقلی وجوہ، عقلی گویا کے حکمتیں بھی ذکر فرماتے ہیں۔ اور اخیر میں ہمارے اکابر میں سے حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مستقل گویا کی کتاب ہے اس پر، جن میں احکام کی وجوہ عقلیہ ذکر کیے گئے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بات سمجھنی چاہیے کہ بھئی جتنی وجوہ عقلی ہوتے ہیں وہ عقل پر بنا ہوتے ہیں، اس لیے دو عاقلوں کا اس میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ دو عاقلوں کا، جس کے پاس عقل نہ ہو اس کا تو نہیں ہوگا، لیکن جس کے پاس عقل ہو تو دو عاقلوں کا اس کے مطابق کیا ہو سکتا ہے، اختلاف ہو سکتا ہے کہ بھئی یہ عقلی وجہ صحیح ہے، یہ ہے بھی، یا یہ عقلی وجہ اس کی نہیں ہے یا صحیح نہیں، یہ بات ممکن ہے۔ تو اس لیے سب سے آسان تر بات یہ ہے کہ بھئی دیکھو احکام شرعیہ کے متعلق سب سے بڑی علت یہ ہے کہ بس اللہ کا حکم ہے، جس کو ہم خالق مانتے ہیں، مالک مانتے ہیں، اور جس کو وہ تمام صفات کے ساتھ تسلیم کرتے ہیں، اس کا حکم ہے، یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے جس کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ اطاعت کرو، اتباع کرو پیغمبر کی۔ سب سے بڑی علت یہ، اس سے بڑھ کر کوئی علت یہ علت علل ہے۔ تمہارا یہ ضروری بات تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اس ترجمہ طلبات کا مقصد کہتے ہیں کہ معتزلہ پر رد کرنا ہے وزن اعمال کے مسئلے میں۔ وہ لوگ وزن اعمال کو تسلیم نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا کہ والوزن یومئذ الحق، یا جو ارشاد فرمایا کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِینَ الْقِسْطَ لِیَوْمِ الْقِیَامَةِ، یا جو ارشاد فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِینُهُ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِینُهُ، یہ جو ارشادات ہیں اس سے مراد عدل ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ عدل، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن عدل کا معاملہ فرمائیں گے، عدل کا فیصلہ فرمائیں گے۔ باقی واقعاتاً اعمال
کا تولا جانا، ترازو کا رکھا جانا، اس ترازو کے پلوں کا ہونا اور اس کے اندر اعمال کو ڈال کر تولا، یہ جو ہے کہتے ہیں کہ مقصود اور مراد ہے بھائی. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ اعمال یہ آراز ہے، اور ایک بات تو یہ کہ عرض کے لیے بقا نہیں ہوتا. نمبر 2 یہ کہ عرض جو ہے کہتے ہیں کہ وہی اس کا وہ وجود نہیں ہوتا. تولا تو ان اشیاء کو جاتا ہے کہ جن کا وجود ہوتا ہے، محسوس وجود جن کا ہوتا ہے. اس کو جوہر کہتے ہیں. جوہر کو تولا جاتا ہے، آراز کو تولا نہیں جا سکتا. اس لیے اعمال جب آراز کے قبیل سے ہے تو ان کا تولا ان کو نہیں تولا جائے گا. ارشاد الساری میں امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ معتزلہ کی بھی 2 گروہ ہیں. ایک جماعت کو معتزلہ کی یہ کہتی ہے کہ اعمال کا تولا جانا ممکن ہی نہیں، یعنی اس کے امکان کی بھی قائم نہیں. اور ایک جماعت وہ ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اعمال کو تولا جانا یہ ممکن تو ہے، لیکن کہتے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، نہیں چاہیے تولا نہیں جائے گا. تو غرض یہ کہ یہ 2 گروہ ہے. دونوں گروہ اس بات پر متفق ہے کہ قیامت کے دن نہ ترازو نہ اس ترازو کے اندر اعمال کا تولا جانا یہ کوئی چیز نہیں ہو. ان کے مقابلے میں اہل سنت والجماعت اس بات کے قائل ہے کہ قیامت کے دن واقعاتاً اور حقیقتاً حسن ایک ترازو رکھا جائے گا. بہت بڑا ترازو، اتنا بڑا کہ ایک پلہ اس کا جنت کے سامنے، دوسرا جہنم کے سامنے، اور اتنا بڑا پلہ کہ آسمان زمین اور مابینہما ایک پلے میں سما جائے. ایک پلے کے اندر یہ سب کچھ سما جائے اتنا بڑا، اور اس کے اندر بندوں کے اعمال جو ہے کہتے ہیں کہ تو لے جائیں گے. دیکھو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ بھئی اعمال کا تولا جانا عقلاً ممکن ہے اور شرعاً ثابت ہے. عقلاً ممکن ہے اور شرعاً ثابت ہے. عقلاً ممکن کیسے ہے؟ وہ اس طرح کہ بھئی ممکن ان لوگوں کے ہاں ممکن اسے کہتے ہیں کہ جس کے وجود کو فرض کیا جائے تو اس کی وجود کے فرض کیے جانے سے کوئی محال لازم نہ ہو، اسے ممکن کہتے ہیں عقلاً. اب اعمال کے تولے جانے کو اگر ہم فرض کر لیتے ہیں تو اس سے کوئی محال لازم نہیں ہو، تو عقلاً ممکن ہے اور شرعاً ثابت ہے. قرآن کریم سے ثابت والوزن یومئذ الحق، اور وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ وَأَمَّا مَنْ، یہ آیات کے ثابت، احادیث سے ثابت. نمبر 3 معتزلہ کی وجود سے پہلے اس پر اجماع منعقد ہو چکا. معتزلہ کے وجود کے بھی پہلے اس پر وزن اعمال پر کہتے ہیں کہ امت کا کیا ہو چکا. تو وہی شرعاً دیکھو عقلاً ممکن ہے، شرعاً کو کتاب اللہ سے ثابت ہے، سنت سے ثابت ہے، اجماع سے ثابت ہے. تو ایسی چیز کو کیا مانا جاتا ہے؟ ثابت ہے ہی مانا جاتا ہے. اس لیے بھائی وزن اعمال حق ہے، وزن اعمال ثابت ہے. اہل سنت والجماعت کے عقائد کی وہ کتابوں میں یہ مسئلہ مذکور ہے کہ اعمال تولے. اب یہ معتزلہ کا جو اعتراض تھا کہ اعمال اس لیے نہیں تولے جا سکتے کہ آراز ہیں، اس اشکال کے جواب میں خلاصتاً بات عرض کرتا ہوں کہ اس اشکال کے جواب میں اہل سنت والجماعت میں سے بعض حضرات نے تو یہ فرمایا کہ ان آراز کو قیامت کے دن اجساد کی صورت میں تبدیل کر دیا جائے گا. حضرت عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما دونوں سے منقول ہے، اور عبداللہ ابن عباس کا یہ قول بعض حضرات نے ذکر کیا کہ ان اللہ یقلب
یقلب الاعراض اجسادا، ان اعراض کو اللہ اجساد میں تبدیل کر دیں گے، اور ظاہر ہے کہ جب اجساد میں تبدیل کر دیں گے تو پھر اس کے تولے جانے میں کوئی استبعاد نہیں۔ دوسرا قول وہی ہے جو حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث بطاقہ سے ثابت ہے کہ اعمال نہیں تولے جائیں گے بلکہ اعمال نامے تولے جائیں گے۔ کیا؟ اعمال نامے، ایک طرف حسنات کا عمل نامہ، دوسری طرف سیئات کا، اور ظاہر ہے کہ اعمال نامے جب تولے جائیں گے تو وہ جو جوہر کے قبیل سے ہیں ان کے تولے جانے میں بھی کہتے ہیں کہ کوئی استبعاد نہیں عقلی۔ حدیث بطاقت جو حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے، سنن ترمذی، مستدرک حاکم اور سنن ابن ماجہ اور صحیح ابن حبان وغیرہ میں اس سے یہ ثابت ہے۔ لیکن تیسرا قول یہ ہے کہ خود صاحب عمل کو تولا جائے گا، وہاں عجیب نظام ہوگا، اس انسان کو تولا جائے گا اور جب اسے ترازو میں رکھیں گے تو اس ترازو کا کہتے ہیں کہ طریقہ کار اور سسٹم ایسا ہوگا کہ اس انسان کو رکھا، ایک طرف اس کے حسنات کی وہ آ جائے گی، حسنات کا وزن، اور دوسری طرف اس کے سیئات کا وزن۔ فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، یا جیسے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا سمین اور عظیم، بہت موٹا تازہ، لیکن لا یعدل عند اللہ جناح بعوضۃ، اللہ کے ہاں وہ مچھر کے پر کے برابر بھی ہے۔ اس سے یہی ثابت ہوتا ہے۔ چوتھا قول جو صحیح تر قول ہے، امام خطابی نے اور ابن بطال نے اور ان کے بعد جتنے شارحین ہیں صحیح بخاری کے، سب نے اس کو صحیح تر قول قرار دیا کہ نہیں بھائی، خود عمل کو عمل ہی کی صورت میں تولا جائے گا، خود عمل کو عمل ہی کی صورت میں تولا جائے گا۔ بھائی سب ایک بات تو یہ تھی، یہ اشکال پہلے تھا لیکن اب باقی نہیں رہا، اس لیے کہ اب سائنس کے اکتشافات نے یہ بات ثابت کی کہ اعراض کو بھی تولا جا سکتا ہے۔ جیسے بخار میں ترمامیٹر کے ذریعے سے بخار کی کیفیت کو، گرمی کو، شدت کو تولتے ہیں، یا سردی اور گرمی میں کو ترمامیٹر کے ذریعے سے تولتے ہیں، تو سائنسی اکتشافات میں کہتے ہیں کہ اس بات کو ثابت کیا کہ اعراض کو اعراض ہی کی صورت میں تولا جاتا ہے۔ اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ معتزلہ جو کہتے تھے کہ اعراض کو اعراض کی صورت میں، یعنی عمل عرض ہے، اعراض کو اعراض کی صورت میں تولا نہیں جا سکتا، بنیادی غلطی معتزلہ کی یہ تھی کہ وہ اللہ کی قدرت کو اپنی قوت پر قیاس کر رہے تھے۔ اللہ کی قدرت کو بھئی ہم عارض نہیں تول سکتے، ہم لوگ جو ہے نا انسان، ہم لوگ عارض، تو وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نہیں تول سکتے تو اللہ بھی نہیں تول سکتا، ہم نہیں تول سکتے تو اللہ بھی، اس کو تو یہ کی بنیادی غلطی ہے کہ ہم لوگ عارض نہیں تول سکتے اس لیے اللہ بھی نہیں تول سکتے ہوں گے، یہ بنیادی غلطی تھی۔ اصل میں یہ نظریہ یہ غلط تھا کہ اللہ کی قدرت کو وہ اپنی قوت ناقصہ پر قیاس کرتے ہیں، اپنی قدرت۔ ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور بندے کے ذات کے درمیان جو ہے کہتے ہیں کہ کسی کوئی ذات علاقہ ہی نہیں ہے، جیسے کسی نے کہا کہ العبد عبد والرب رب، تو غرض یہ کہ غلطی یہ تھی۔ تو اب خلاصہ یہ کہ اہل سنت والجماعت کی نزدیک ان اعمال کو اعمال ہی کی صورت میں، اعراض ہی کی صورت میں تولا جائے۔ باقی یہ حدیث یا ترجمہ طلبات میں کچھ باتیں مزید بھی ہے، کافی مباحث ہے جو محدثین نے، شارحین نے ذکر کی ہے، میں بھی آپ کے سامنے عرض کرتا لیکن وقت کافی گزر چکا، اور اب وہ ہے حضرت ڈاکٹر صاحب کا خطاب ہے جو دوسرے کام ہے، تو اس لیے مختصراً روایت پڑھتا ہوں، آپ کے سامنے باقی باتیں چھوڑ دیتے ہیں۔ باب قول اللہ ونضع الموازین القسط، رکھیں گے ہم موازین، موازین میزان کی جمع ہے، اور میزان اصل میں یہ کہتے ہیں کہ ترازو کو کہتے ہیں میزان۔ قرآن کریم میں
وزن اعمال کے مسئلے میں، کس میں؟ وزن اعمال، جہاں یہ لفظ آیا ہے جمع کے ساتھ آیا ہے، مفرد نہیں ہے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ، ویسے تو میزان کا لفظ مفردن آیا ہے قرآن کریم میں، وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وغیرہ، لیکن وزن اعمال کے مسئلے میں جہاں یہ ذکر ہوا ہے قرآن کریم میں، وہاں جمع کی صیغے کے ساتھ ذکر ہوا ہے، مفرد ذکر نہیں، اور احادیث مبارکہ میں مفرد بھی ہے اور جمع ہے۔ وزن اعمال کے مسئلے میں یہ لفظ مفرد بھی ذکر ہوا، جمع بھی ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ جمع اس لیے ہے کہ وہاں ہر آدمی کے لیے الگ ترازو ہوگا، بعض کہتے ہیں کہ جمع اسی لیے ہے کہ اعمال کے انواع کے اعتبار سے کہتے ہیں کہ ہر نوع کے لیے کیا ہوگا، الگ الگ ترازو ہوگا، بس نہیں کیا۔ لیکن صحیح قول یہ ہے کہ جمع فقط تفخیم شان کے لیے ذکر ہے، جیسے کذبت قوم نوح المرسلین، ظاہر ہے کہ قوم نوح نے ایک رسول کی تکذیب کی تھی، لیکن تفخیم شان کے لیے مرسلین ذکر کیا، یہاں بھی جمع تفخیم شان کے لیے ہے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ، القسط مصدر ہے، اس لیے وہ جمع کی صفت واقع ہو سکتا ہے، اس کے جمع کی صفت واقع ہونے میں کوئی اشکال نہیں۔ اچھا، لیوم القیامہ، لیوم القیامہ الحساب یوم القیامہ، بس نہیں کرنی، لام بمعنی فی کی بھی لیا گیا فی یوم القیامہ، اور لحساب لام گویا کہ اجلیہ بھی ہے لحساب بحسب الاضافت لحساب یوم القیامہ۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، کہ انسانوں کے اعمال ان کا قول تولا جائے گا۔ قول کو عمل کے بعد یہ تخصیص اس لیے کی کہ لوگ قول کی اہمیت سے واقف ہوں نہیں، اور اعمال بنی آدم کہہ کر امام بخاری نے اپنے مختار کی طرف اشارہ کیا کہ ان کے ہاں سب کے اعمال تولے جائیں گے، جبکہ جمہور علماء کے نزدیک بعض لوگ مستثنا ہوں گے۔ بعض لوگ کیا ہوں گے؟ جیسے انبیاء کی نہیں توڑے جائیں گے، عشرہ مبشرہ کی نہیں توڑے جائیں گے، وہ 60-70 ہزار جو بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے ان کے نہیں توڑے جائیں گے۔ وہ مسلمان کہ جن کا ایمان اور حسنات ہے کوئی سیئات نہیں، ان کے نہیں تولے جائیں گے۔ وہ کافر جن کا کفر ہے اور کوئی حسنہ نہیں، ان کا نہیں تولا جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ وقال مجاہد القصاص، امام بخاری کا طریقہ یہ ہے کہ جب ترجمہ طلبات میں قرآن کریم کا کوئی آیت ذکر کرتے ہیں تو اس مادے سے جتنے الفاظ قرآن کریم میں ہوتے ہیں ان کی تفصیل یا تشریح کرتے ہیں۔ تو موازین القسط کا تو وزنوا بالقسطاس المستقیم کا ترجمہ کرتے ہیں کہ قسطاس عدل میں کہتے ہیں، عدل کو کہتے ہیں اردو میں۔ ويقال القسط مصدر المقسط، کہ قسط مصدر ہے مقسط کا، مصدر بحذف الزوائد، مصدر بحذف الزوائد، جیسے قدر تقدیر کا مصدر ہے، بس نہیں کہ بحذف الزوائد، یا مصدر المصدر وهو العادل المقسط، ان اللہ يحب المقسطین کا تو اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ مقسط کہتے ہیں کس کو؟ عادل۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُ، قرآن کریم میں وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، تو اس کا ترجمہ کرتے ہیں فَهُوَ الْجَائِرُ۔ وبالسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا أحمد بن أشكاب۔ امام بخاری نے 3 مقامات پر احمد بن اشکاب کی حدیث ذکر کی ہے، مصری اساتذہ میں سے تھے، مصر میں سب سے اخیر میں ان سے ملاقات ہوئی تھی۔ قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع بن زرعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان، بمعنی کلامان کی، کلمتان بمعنی کس کے ہیں؟ کلامان، جیسے کلمہ شہادت ہم کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کلمہ کرنا، وہ کلام ہے نا، لیکن کلمہ کہتے ہیں۔ تو 2 کلمے، حبیبتان، حبیب یہ فاعل کا وزن، تو معنی محبوب کہتے ہیں، اسم مفعول کی، قاسمی کی نہیں،
محبوبتان الی الرحمن، رحمان کا لفظ ذکر کیا کیونکہ مناسب اس مقام پر اللہ کے اسماء صفاتیہ میں سے یہی ہے کہ تھوڑے سے عمل پر بہت بڑا اجر دینا، یہ رحمت ہی ہے۔ خفیفتان علی اللسان، صفت کی وجہ یہ ہے کہ اس میں سارے کلمات کہتے ہیں کہ لین والے ہیں، شدت، استعلاء اور گویا کہ ثقیل کلمات نہیں ہیں۔ پھر اسماء ہے، افعال نہیں، پھر منصرف ہے، غیر منصرف نہیں۔ ثقیلتان فی المیزان، یہ مقام ہے ترجمہ الباب کا، جس سے ترجمہ الباب ثابت ہوتا ہے کہ یہ اعمال ترازو میں تولے جائیں گے، اسی لیے ثقل واضح ہوگا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له۔ اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي، وقال عليه الصلاة والسلام فمن رغب عن سنتي فليس مني۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين۔ صدق الله العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم۔ اعظم خان، ان کے دلہن کی وکیل کون ہیں؟ آپ کی طرف سے اجازت واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم۔ اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا جاهلا إلا علمته ولا عدوا إلا خذلته ودمرته ولا مجاهدا إلا نصرته۔ اللهم لا تدع لنا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے صغیر اور کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے ہر قسم کے گناہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہے ان کے قرض کی ادائیگی کے اسباب آسان فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں، چاہے روحانی بیماری ہو چاہے جسمانی بیماری ہو، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اپنے فضل و کرم سے ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ جو حضرات بچیوں کے نکاح کے سلسلے میں پریشان ہیں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے برابر کا بر اور خوف نصیب فرما۔ اے اللہ ان کی اس پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ ان کی اس پریشانی کو دور فرما۔
اے اللہ جن کی اولاد نہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہے اے اللہ ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا دے، اے اللہ ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا دے۔ جتنے حضرات نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اے اللہ آپ ان کے ناموں سے بھی واقف، ان کی ضرورتوں سے، ان کے حاجات سے بھی واقف، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان سب کے حاجات کو پورا فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ ہمارے دوست صدیق سلیمان صاحب کے شہزاد بھائی عارف کریم سمندر میں شاید ڈوب گئے ہیں، دعا کیجیے، آج تک لاش نہیں ملی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب وہ انتقال کر چکے ہو تو ان کی مغفرت فرمائے۔ جتنے حضرات نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، بیمار ہے تو اللہ شفا عطا فرمائے، پریشان حالی ہے تو اللہ پریشانی دور فرمائے، مقروض ہے تو اللہ قرض کی ادائیگی آسان فرما دیں۔ کاروبار میں اے اللہ اگر ان کے کاروبار میں ابھی تک برکت نہیں تو برکت نصیب فرما، رزق کی وسعت نصیب فرما، رزق کی وسعت نصیب فرما۔ اے اللہ جتنے یہاں دورہ حدیث میں جنہوں نے پڑھا ہے ان سب کو عالم بعمل بنا دیں، ان سب کو اے اللہ عالم بعمل بنا دیں۔ اے اللہ دیگر مدارس میں بھی جو طلبہ فارغ ہو رہے ہیں ان سب کو عالم بعمل بنا دیں، جتنے دیگر طلبہ نچلے درجات میں پڑھ رہے ہیں اے اللہ ان سب کو بھی عالم بعمل بنا دیں۔ اے اللہ جن اساتذہ نے ان کی خدمت کی، پڑھایا، ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں، صحت میں برکت نصیب فرما۔ اے اللہ ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں، صحت میں برکت نصیب فرما۔ جتنے ہمارے دینی مدارس کے معاونین ہیں، مساجد کے معاونین ہیں، خصوصاً ہمارے جامعہ علوم اسلامیہ کے معاونین، اے اللہ ان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب فرما۔ جتنی طالبات فارغ ہوئی ہے اللہ ان سب کو عالمات بعمل بنا دیں، اللہ ان کو اپنے گھر کے لیے اور اپنے علاقے کے لیے ہدایت کا باعث بنا دیں۔ ان طلبہ کو بھی اللہ عالم بعمل بنا دیں اور ہر ایک سے اللہ دین کی خدمت اور ہدایت کا کام لے لیں۔ اے اللہ اس جامعہ کے بانی حضرت بنوی رحمۃ اللہ علیہ کے جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقامات عطا فرما۔ اے اللہ اعلیٰ سے اعلیٰ مقامات عطا فرما۔ اے اللہ حضرت مولانا مفتی احمد الرحمان صاحب، حضرت مولانا مفتی ولی اصل صاحب، حضرت مولانا محمد ادریس صاحب، حضرت مولانا قاری عبدالحق صاحب، حضرت مولانا ڈاکٹر حبیب اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد بنوری رحمۃ اللہ علیہ، دیگر جتنے اساتذہ کرام، حضرت مولانا فضل محمد صاحب اور دیگر جتنے ہمارے اساتذہ تھے یہاں جو انتقال فرما چکے ہیں، جن کے نام ہمیں یاد نہیں رہے، اے اللہ ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقامات عطا فرما۔ حضرت مولانا بدیع الزمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اے اللہ ان سب کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقامات عطا فرما۔ اے اللہ جو اساتذہ اب پڑھا رہے ہیں جامعہ میں یا ان کی شاخوں میں، اے اللہ ان کی جسمانی حفاظت فرما، ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کے عمر میں، عمل میں، صحت میں برکت نصیب فرما، عالم بعمل بنا دے۔ اے اللہ اخلاص ہم سب کو نصیب فرما۔ جو ٹوٹی پوٹی خدمت ہو رہی ہے اللہ اس کو اپنے دربار عالی میں قبول فرما۔ اے اللہ اپنے دربار عالی میں قبول فرما۔ اے اللہ دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں ان کی مدد فرما۔ اے اللہ ان کی مدد فرما۔ اے اللہ افغانستان کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ عراق کی مسلمانوں کی مدد فرما، فلسطین کی مسلمانوں کی مدد فرما، کشمیر کی مسلمانوں کی مدد فرما، چیچنیا کی مسلمانوں کی مدد فرما، برما کی مسلمانوں کی مدد فرما۔ جہاں جہاں دنیا بھر میں مسلمان مظلوم ہیں اے اللہ ان کی مدد فرما۔ اے اللہ ان کے جو دشمن ہیں جو اسلام کو مسلمانوں کو مٹانا چاہتے ہیں، کفر کی قوتیں، اے اللہ ان سب کو تباہ و برباد کرنا۔ اے اللہ یہود کو، عیسائیوں کو، ہندوؤں کو، جو بھی دین کے اور اسلام کے دشمن ہیں، اے اللہ ان سب کو تباہ و برباد کرنا۔ اے اللہ ان سب کو تباہ و برباد کرنا۔ اے اللہ علماء کی حفاظت کرنا، دینی مدارس کی حفاظت کرنا۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے دیندار مسلمانوں کی حفاظت کرنا، طلبہ کی حفاظت کرنا۔ اللهم إنا نسألك من كل ما سأل منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم۔ اللهم أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله۔